آدمی واعظ کیسے بنتا ہے؟ واعظ اپنی معلومات سے نہیں بنتا، واعظ بنتا ہے ایک دین کے تقاضوں میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے سے، اور دین و دعوت کے میدان میں ہدایات کی پابندی اور امانت داری، اس سے آدمی واعظ بھی بنتا ہے اور اس سے آدمی قابل اعتماد بھی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امین اور معتمد صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے۔ میں نہیں تم سے پوچھنا چاہتا کہ منافقین کون کون ہیں، میں تو اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام اس فہرست میں ہے، کیونکہ اگر ان کو دوسروں کے نفاق کا وسوسہ ہوتا تو کہتے مجھے منافقین کے نام بتاؤ، ان کو اپنے نفاق کے بارے میں خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ حذیفہ میں نہیں پوچھتا تم سے منافقین کون کون ہیں، صرف تم یہ بتا دو میرا نام ان میں ہے یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معتمد اور ایسے رازدار عادی ہیں، لیکن یہ اعتماد کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ یاد رکھو کام کرنے والا وہ طبقہ جو بر وقت تقاضوں پر چلے گا وہ قابل اعتماد بھی ہوگا، اور ہدایت عمل کرنے کی وجہ سے اور میدان میں ہونے کی وجہ سے وہ کام کی حسنیت کو اور کام کے اصول کو زیادہ سمجھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حذیفہ میدان کا حال دیکھ کر آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت بعد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو اس وقت دشمن کا حال معلوم کر کے آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا خطرناک موقع تھا اور اتنی سخت سردی تھی کہ اتنی بڑی پیشکش، اتنے بڑے وعدے پر بھی کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ سنت میں کہ اگر ترغیب کے بعد تقاضے پر کوئی تیار نہ ہو تو پھر امیر کو اور نبی کو اس کا حق ہے کہ وہ نام لے کر کسی کو کہے کہ آپ کو کام کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہ کرے تو پھر تقاضے ضائع ہو جائیں گے، اور جو شخص نام لینے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غیبی مددوں کا نصرتوں کا مشاہدہ بھی کرائے۔ چنانچہ آپ نے ترغیب دی صحابہ کو، یہ کون ہے اس وقت جو میدان کا حال دیکھ کر آئے وہ جنت میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑے وعدے کے بعد بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ دشمن کی طاقت اور قوت اور سردی کی شدت اور نکلے باہر۔ حذیفہ کھڑے جاؤ دشمن کا حال بند کر کے آؤ، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ کوئی نیا کام خود مت کرنا، چاہے تمہیں کیسا بھی موقع میدان میں ملے۔ فرماتے ہیں کہ میں حکم پر نکلا آپ کے، مجھے پورے راستے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، مجھے سردی کا کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ میدان میں چلتے ہوئے مجھے گرمی محسوس ہو رہی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا تو ساری مشرکین کی فوج کے سپہ سالار ابو سفیان وہاں ہاتھ ڈال رہے تھے ہاتھ پر، ان کا موقع اچھا ہے اسے قتل کرتے چلو، ان کا سپہ سالار مارا جائے گا، دشمن کے پاؤں کھڑ جائیں گے۔ حالانکہ
قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمنی کفار دشمنی پر اور مقابلے پر پڑے ہوئے ہیں میدان میں، لیکن جب ارادہ کیا ان کے قتل کا تو خیال یہ آیا کہ مجھ سے آپ نے فرمایا تھا حذیفہ کہ نیا کام ہے کہ میں نے آپ سے ایسی ہدایت پر عمل کیا اور میں نے باوجود قدرت ہونے اور موقع ہونے کے باوجود میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اللہ کے فرمایا کہ بس میدان دے کر آ جاؤ، کوئی نیا کام کریں۔ حالانکہ یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع کو گنوا دینا وہی کر سکتا ہے جو آپ نے وسلم کی ہدایت پر آپ نے آپ کو پابند سمجھا۔ وہاں سے واپس ہوئے تو 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار ہوا میں باندھے ہوئے جب کو ملے، ملاقات ہوئی فرشتوں سے۔ فرشتوں نے کہا آپ نے وسلم کو ہمارا سلام کہہ دینا اور خوشخبری سنا دینا کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو۔ یاد کر رہے ہیں کہ جو تقاضوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور میدانوں میں ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں وہ غیبی مدد کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ پھر کام کرنے والے کے صف میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ نبی کے نزدیک قابل اعتماد اور ذمہ دار کے نزدیک قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کو رات کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے ہیں کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے، جانتے ہیں کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے وہ جو زندوں کے درمیان مردہ ہیں اور کون ہے وہ جو مردوں کے درمیان زندہ ہیں، اس کا فرق بتا رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس نصیحت میں۔ فرماتے ہیں ابو طفیل کہ میں نے سنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے اے لوگوں تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ تمام لوگ اور صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں فتنوں کے بارے میں بلا فتنہ پیش آئے گا تو کیا کریں، بلا فتنہ پیش آئے تو کیا کریں، اور کیا فتنہ آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ صرف وعدے آدمی کو معلوم ہوں وعیدے معلوم نہ ہوں، تو آدمی صرف وعدے معلوم ہوں وعیدے معلوم نہ ہوں تو استقامت نہیں ہو سکتی۔ اسے ترغیب و ترہیب دونوں پہلو برابر رہنے چاہیے۔ ترغیب سے آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور ترغیب سے آدمی کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ترغیب نہ ہو تو صرف ترغیب استقامت کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ سے شر کی باتوں کو، فتنے کی باتوں کا آپ کو پوچھا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام سے حذیفہ نے کہ تم اسے پوچھتے نہیں ہو کہ زندوں کے درمیان مردے کون ہیں؟ زندہ ہیں بظاہر مگر مردے ہیں۔ فرمایا کہ زندوں میں مردے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلایا اور کفر سے ایمان کی طرف بلایا۔ چنانچہ جس شخص نے یہ مقدر میں خیر کی اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، چنانچہ وہ آدمی تو حق کے ساتھ زندہ ہو گیا، جو مردہ تھا جو حیات حاصل کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر کے۔ اور وہ آدمی جو زندہ تھا اس نے باطل کا اتباع کر کے، اس نے مرد کے اتباع کر کے اس نے موت کی اختیار کر دی۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد خلافت آئی اور وہ خلافت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر
اور آپ کے طریقے پر، آپ کے اصول پر تھی۔ اس کے بعد آئی بادشاہت کاٹ کھانے والی اور ظالموں کی بادشاہتیں۔ چنانچہ جو شخص اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، جو شخص اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، ان تینوں اعضاء سے جو آدمی غلط بات کا انکار کرے گا اور حق بات کو پیش کرے گا، اس نے حق کو مکمل کر لیا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے، اور وہ کامل حق کو مکمل کر لیا ہے۔ اس کے پاس حق کامل طور پر ہے۔ اور جو شخص کسی گناہ والی چیز کو دیکھ کر اپنے دل سے اور اپنی زبان سے تو اس کا انکار کرتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ روکے ہوئے ہے اس سے، کیونکہ لوگ ہاتھ روکنے کو صرف قتال سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر قتال نہیں ہے تو گویا ہاتھ سے منکر کے بدلنے کا اور منکر کو ختم کرنے کا گویا زمانہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاد کی جو حضرت علی کے رضی اللہ عنہ قول، جہاد 3 قسم کا ہے، ہاتھ سے اور زبان سے اور دل سے۔ تو ہاتھ سے جہاد وہ صرف قتال نہیں ہے، صرف قتال کا اپنا درجہ، اس کی فضیلت، وہ اس کا تقاضا، اس کی ضرورت سب اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے ہر کوشش قتال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو منکر سے ہاتھ کے ذریعے اس طرح بدل دیتا ہے کہ اس کو اٹھا کر مسجد میں لے آئے ہاتھ پکڑ کر، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ سے منکر کے بدلنے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ایمان ہے، اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ کامل جہاد ہے۔ اس نے حق کو کامل کر لیا ہے، جس نے ہاتھ سے جہاد کر لیا ہے۔ ہاتھ سے جہاد کا مطلب صرف تلوار اور قتال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر اشکال ہو اس پر تو حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کشتی میں سوراخ کرے، اگر اس کے ہاتھ آپ نے نہ پکڑے تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے، یہ ہاتھ کا جہاد ہے۔ تو جو شخص کسی غلط بات کا انکار دل سے نہیں کر رہا ہے، یعنی دل میں بڑھن ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اور اپنی زبان سے بھی انکار کر رہا ہے لیکن ہاتھ کو روکے ہوئے ہے، تو گویا اس نے حق کا ایک حصہ اس نے چھوڑ دیا۔ زمانے کے لوگوں پر تو حیرت ہے کہ وہ بیچارے قلم سے جہاد کرنے کو ہاتھ سے جہاد سمجھتے ہیں، جبکہ حذیفہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی غلط بات کا انکار دل سے نہیں کر رہا ہے، زبان سے نہیں کر رہا ہے، لیکن ہاتھ سے نہیں کر رہا ہے، تو گویا اس نے حق کے ایک شعبے کو چھوڑ دیا ہے۔ وَشُعْبَةً مِنَ الْحَقِّ تَرَكَ، اس نے حق کے ایک حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ شخص، ان کے بعد وہ ہیں جو دل سے انکار کرتے ہیں لیکن ہاتھ اور زبان کو روکے ہوئے ہیں، انہوں نے حق کے 2 شعبوں کو چھوڑ دیا ہے۔ 2 شعبے چھوڑ دیے ہیں۔ بہت اہم روایت ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے، اور بڑی اہم بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو غلط بات کا نہ انکار دل سے کرتا ہے،
نہ زبان سے کٹتا ہے. فرمایا کہ یہ زندوں میں مردہ ہے، یہ آدمی مردہ ہے، کیونکہ یہ نہ زبان سے اور نہ دل سے یہ اپنے منکر کو نہیں بدلتا. فرمایا کہ یہ زندوں کا مردہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں. دل 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دل جس پر کفر کا پردہ پڑا ہوا ہے اور کفر کا غلاف پڑا ہوا ہے. یہ تو کافر کا دل ہے. کافر کو کافر کہتے اسی لیے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان ایسا حجاب ہے جس سے وہ اللہ کے انکار کرتا ہے. دوسرے وہ قلب وہ دل جو دل دوم ہوا ہے، یعنی منافقین کہ وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر بھی جائیے ادھر بھی جائیے. فرمایا کہ یہ 2 منہ والا دل ہے، یہ منافق کا قلب ہے. ایک وہ دل ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے اور اس کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے. فرمایا کہ مومن کا دل ہے. ایک چوتھا دل وہ ہے کہ جس میں نفاق بھی ہے ایمان بھی ہے. نفاق بھی ہے ایمان بھی ہے، دونوں. فرمایا وہ دل چوتھا دل وہ ہے کہ جس میں ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے. فرمایا کہ ایمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس درخت کو بہت عمدہ میٹھا پانی دیا جائے اور وہ اس عمدہ پانی سے وہ درخت بڑھتا رہے. فرمایا اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی ہے جس پھوڑے کے اندر، جس پھوڑے کو بڑا کرتا ہے اس کے اندر کی پیپ اور خون، جس سے پھوڑا بڑا ہوتا رہتا ہے، اندر وہ پیپ اور خون کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. یہاں یہ ایمان کا درخت یہ عمدہ پانی سے بڑھ رہا ہے اور وہاں کے جو پھوڑا پھول رہا ہے وہ پھول رہا ہے اندر کے خون سے اور قے سے، خون سے اور پیپ سے. فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو چیز غالب آ جائے گی وہ غالب رہے گی، ایمان یا نفاق. یہ ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ. مسلم نے عرض کیا کہ جو آدمی تقاضوں پر چلتے ہیں وہی وعظ کے بھی قابل ہوتے ہیں اور وہی قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں اور وہی غیر نصرتوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.